کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے تک لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے ہائے، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور الرحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو۔ وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے۔
مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے اگر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو۔ ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو۔ پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اس اپنے نبی کی سن لو، جب ہمارے نبی پہ سلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سلام علی محمد نہیں فرمایا، جیسے اور نبیوں پہ سلام ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سلام علی محمد۔ ٹھیک، تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو اللہ فرماتے سلام علی احمد، سلام علی النبی الامی۔ نہیں 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 نہیں، آپ کی شان جدا، آپ پہ سلام جدا، آپ کا مرتبہ سوا، آپ کا سلام درود و سلام بھی سوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آئے، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے،
اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا اور قبلہ بھی مٹ جائے گا اور کعبہ بھی مٹ جائے گا اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو انہوں کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں، ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا، وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو۔ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں۔ تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول، ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک،
موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے شریک نہیں، اللہ ایک ہے وزیر نہیں، اللہ ایک ہے مشیر نہیں، اللہ ایک ہے بیوی نہیں، اللہ ایک ہے بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے، ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں، اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی، مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک ہی چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، الو چل بیٹھ جا بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بھگ جا الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، تو چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔ روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے۔ ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رول گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے۔ اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔
اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے، اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔